محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کا ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، اور آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو ہدایت دینا اور انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہیں مانی اور انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو بہت جلد اس شہر میں اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور دوسرے دیش جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی چلانے والے نے کشتی میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھتا ہے تو ہماری کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چونکہ آپ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کو بنا بتائے اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے، ان لوگوں کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم پڑ رہا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ ناؤ چلانے والے کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا جو کافی دیر تک کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے تو اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا کہ جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کی تسبیحاں بیان فرماتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکل آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دنوں تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا انہیں وہیں جا کر اپنے منہ سے نکال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب میں ان سے خوش ہوں، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی بستی کی طرف پھر لوٹے، تب وہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ تو اس گوالے نے آپ سے کہا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی کہ حضرت یونس جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دیں۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے گوالے سے فرمایا کہ تم جس یونس کی بات کر رہے ہو وہ یونس میں ہی ہوں،
یہ سن کر گوالا آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے، تاکہ اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔